دنیا کے کسی بادشاہ کو شہنشاہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے لا تقولوا ملک الملوک لأن ملک الملوک هو اللہ، ملک الملوک بادشاہ کو مت کہو، چنانچہ عرب میں کہتے تھے جلالت الملک۔ جلالت الملک کا مطلب بھی بنتا ہے شہنشاہ۔ اللہ جزائے خیر دے فہد بن عبدالعزیز، اور خدا اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے، انہوں نے اس کا انکار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں شہنشاہ یا جلالت الملک کہنا غلط ہے، ہم خادم الحرمین شریف ہیں، خادم الحرمین شریف ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی نے نعتیہ کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ دہلی سے ان کو ایک شاعر، اس کا تخلص تھا کافی، کافی نے ان کو خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت ایسا مت کہو، یوں کہو حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ لیکن خان صاحب بریلوی نے 45 علماء کے نام لکھے کہ ان سب نے اپنے بادشاہوں کو شہنشاہ کہا ہے، لہذا میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہوں گا۔ میں کہتا ہوں 45 وہ، 46واں احمد رضا خان، 47واں نعیم الدین، 48واں امجد علی، 49واں سعید کاظمی، اور 50واں نورانی جو بیت الخلا میں مر گیا۔ یہ سارے مل ملا کر ان کو ایک طرف کھڑا کرو اور پھر یہ حدیث لاؤ لا تقولوا ملک الملوک، شہنشاہ مت کہو۔ اور بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر میں جہاں یہ لفظ آیا ہے قل اللہم مالک الملک، اس کے ذیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو شہنشاہ کہا جائے۔ کیا؟ مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو ملک الملوک شہنشاہ کہا جائے۔ تو اس نام کو تو نبی نے خود مخلوق کے لیے ناپسند کیا، اور اب خان صاحب پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں، تو یہ ادب ہے یا بے ادبی؟ ہاں، گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور وہ 45 46 اور 47 48 49 سارے کے سارے کھڑے ہوئے، کیونکہ حضرت فرماتے کہ بدترین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو کسی نے شہنشاہ کہا ہو۔ یہ دیکھیں، اس سے تائید ہوتی ہے ہماری کہ خان صاحب بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے، بخاری شریف نہیں پڑھی۔ مطالعہ کرنا علیحدہ بات ہے، یہ کتابیں مطالعے کی نہیں ہے، یہ درس کی کتاب ہے، یہ استاذ کے سامنے دوزانو ہو کر پڑھنے والی کتاب ہے، یہ مطالعے سے کوئی بھی نہیں حل کر سکتا۔ استاذ کے درس میں اللہ نے یہ توانائی اور برکت ڈالی کہ طالب کی زندگی معطر و منور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ثنا، عظمت، کبریائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے۔ رب یرب، کیسے پالتا ہے؟ آہا، او جب ننھا ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو حیض کے خون سے اس کی روزی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ میں تھے وہ تمہیں روزی پہنچاتا تھا، جب باہر آیا دنیا میں خون نہیں پیا جاتا تو وہی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، شیرین اور لذیذ دودھ آیا، جیسے جیسے بڑا ہونے لگا بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، فیرنی، کھیر،
یہاں تک کہ طالب علم بریانی اور پلاؤ کھانے کے لیے تیار ہو گئے. ثم سواک رجلا، ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا. یہ 7 آیتیں ہیں. اس کو قرآن مجید میں سبعا من المثانی کہا گیا ہے. سورۃ ہجر میں سبعا من المثانی، وہ 7 آیتیں جو دوہری اجر کی ہے، یا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا جن کا ظہور مکہ مدینہ دونوں میں یکساں ہوا ہے. امام اعظم نے سبعا من المثانی سے استدلال کیا ہے کہ قرات 2 رکعتوں میں واجب ہے. قرات 2 رکعتوں میں واجب ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہی دعوی سورت ہے. اور رب العالمین دعوے کی دلیل اول ہے. الرحمن دلیل ثانی اور الرحیم دلیل ثالث. دعویٰ بہت بڑا ہے نا، تو دلائل بھی بہت آئے گی. مالک یوم الدین دلیل رابع، اور بقیہ حصہ وہ تکمیل اور تتمیم ہے. جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے: دعا اور طلب استقامت 2، ذرائع نعمت 3، اور مخالفین اور اعداء دین کے طور طریقوں سے بچنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ دعویٰ، موضوع، عنوان. رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے تکملہ شروع ہو گیا. اور یہ تکملہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے. دوسری توجیہ ہے توحید یا عبادت مخلصہ، ایاک نعبد، اور طلب عون، بندگی اور عجز جسے کہتے ہیں، ایاک نستعین. دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اور منعم علیہم کے بیان، انعمت علیہ. اور اعداء دین سے بچنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.